ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حضرات محترم، ان آیات میں ان جانوروں کا تذکرہ ہے جو اللہ مالک نے مسلمان پر یا ہر انسان پر حلال قرار دیے ہیں، اور کچھ ایسے جانور ہیں جن کی آگے جا کے تلاوت کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ان جانوروں کو نہیں کھانا، یہ حرام ہے۔ جو حلال ہیں وہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے حلال کیے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانور ہیں یا 8 جوڑے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے۔ اونٹ اس کا نر اور مادہ، گائے اس کا نر اور مادہ، بکری اس کا نر اور مادہ، اسی طرح چھترا یا دمبا اس کا نر اور مادہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو کھر والے جانور ہیں، یہ چاہے جنگلی جانور ہیں جس طرح ہرن، نیل گائے اور اس طرح کے، اور یا وہ پالتو جانور ہیں، وہ سب تم پہ حلال ہیں۔ لیکن تخصیص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گدھا بھی کھر والا جانور ہے لیکن اسے حرام قرار دیا گیا۔ یہاں بعض لوگ جو ہیں، ان میں جاوید غامدی صاحب بھی ہیں، یہ کہتے ہیں جی قرآن نے کہا ہے کہ 4 چیزیں تم پہ حرام ہیں، باقی سب کچھ حلال ہے۔ جبکہ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، قرآن یا رسول اللہ کے کسی فرمان کی ایک بات پہ ظاہری معنی لینا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کیا اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہیں اور فرمایا۔ تو یہاں اس صورت کے اندر بھی ایک جگہ 4 باتوں کا ہی تذکرہ کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کی حرمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اس طرح صرف ایک آیت کو پکڑ کے کہنا کہ صرف 4 چیزیں حرام ہیں باقی سب کچھ جائز ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو کچیلی والے، یعنی جن کا پنجہ ہوتا ہے، جن کا کھر نہیں ہوتا، یہ جانور کوئی بھی ہے، کتا ہے، بلی ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، کوئی بھی اس طرح کے جانور ہیں جن کے ہاتھوں میں پنجے ہوتے ہیں، کہا یہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ پرندے جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں یا اپنے پاؤں سے پکڑ کے شکار کو جو ہے نا نوچتے ہیں، اپنے کھانے کو نوچتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت بظاہر ان باتوں کو کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیا تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپایوں کو، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جن کی ابھی تم پہ تلاوت کی جائے گی، یعنی وہ حلال نہیں ہے۔
غیر محل الصید وانتم حرم، اور یہ حلال جانور بھی جب تم حالت احرام میں ہو تو اس وقت یہ تم پہ حرام ہے، ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، عموماً لوگ کسی چیز کی حلت یا حرمت پہ پوچھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ وہ حکم دیتا ہے جو اس کا ارادہ ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا مالک و خالق ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے حرام اور حلال قرار دینا؟ جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے ہیں ہمارا پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں حرام ہے، بس اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے آج جدید سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کے اندر خباثت ہے، پلیدگی ہے، وہ انسانی جان کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ خون ہے، یہ خون انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا، اس کے اندر بہت سے نقصانات ہیں۔ جو خون پیتے ہیں ان کے اندر ایسے ایسے ذرات، ایسے ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا، مردار کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ اس لیے سب کچھ کیا گیا کہ ان کے اندر انسانی زندگی کے لیے نقصان ہے۔ تو لیکن ہمارے لیے یہ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم کرتا ہے، اللہ کے ارادے میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کے نشانات ہیں، اللہ کی، انہیں حلال نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی حرام نہ کرو، حلال نہ کرو۔ ولا الحدیہ، حدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو انسان حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ لے کے جا رہا ہے۔ اس میں اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس کی پشت پہ تھوڑا سا کٹ لگا کے اس کا خون مل دیا جاتا، تو لوگ اسے دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یہ قربانی حرم کے لیے جا رہی ہے اور اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ اللہ کہتے ہیں والحدی پہ بھی نہیں۔ اسی طرح وللقلائد، قلادہ ڈالتے کہ گلے کے اندر رسی میں جوتا پرو کے اس میں ڈال دیتے۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا کہ یہ جو ہے حرم کے لیے جا رہا ہے، یا اس کے گلے میں ایک خاص قسم کا پٹا ڈالا جاتا، رسی ڈالی جاتی، جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ حرم کے لیے وقف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو یہاں نظر نہیں آتی، ہندو لوگ کچھ اپنی گائے یا بھیل یہ وقف کرتے ہیں اپنے مندر کے لیے، اور اس کے گلے میں دوپٹہ باندھا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہاں بھی بعض مزارات کے لیے ایسا ہی کیا جاتا ہے، جبکہ یہ نہ کسی بت کے لیے جائز ہے نہ کسی قبر والے کے لیے جائز ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے لیے وللقلائد، قلادہ ڈال کے اللہ کی راہ میں لے جانا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ایسا تصور رکھنا جائز نہیں ہے۔ وللقلائد ولا آمین البیت الحرام، کچھ ایسی سواریاں ہیں جو سامان رسد لے کے بیت اللہ کی طرف جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی یعنی ان کو بھی مارنا نہیں، ان کے نقصان نہیں دینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے اور اللہ کی رضامندی کے لیے جا رہے ہیں، کہ جو حجاج ہیں یا معتمرین ہیں ان کے لیے سامان رسد ہے، ان کے کھانے پینے کا سامان ہے، وہاں جائیں
تو انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اس لیے یہ کوئی بھی ہو، یہ سامان رسد لے کے جا رہا ہے تو اسے بھی لوٹنا یا اسے نقصان پہنچانا یہ حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، حالت احرام کے اندر نہ شکار کرنا جائز ہے اور نہ کسی شکاری کو یہ بتانا جائز ہے کہ وہ شکار ہے، اور حتیٰ کہ حالت احرام کے اندر اور حدود حرم کے اندر درخت کو کاٹنا، پتے کو کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ہو اسے اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، الا کہ یہ انسان اس کو اس لیے اٹھائے کہ میں اسے اصل مالک تک پہنچا دوں، اس کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں جا کے ایسے کاموں میں کوئی کام کرتے ہیں ان کی احرام کی شرائط میں خلل پڑ جاتا ہے، انہیں نقصان ہوتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ حالت احرام میں یہ کام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہیں کرنے۔ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی عمرہ کر لیا، بال کٹوا کے حلال ہو گئے، تو اب حدود حرم کے باہر آ کے تم شکار کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن میقات سے لے کر اپنا عمرہ اور حج مکمل کرنے تک وہ حدود حرم ہے یا باہر شکار نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک شکار کی اجازت دی، وہ ہے پانی کا مچھلی پکڑنا، اس کی اجازت دی۔ جو خشکی کا یا آسمان پہ اڑنے والے پرندوں میں سے کسی کا شکار یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ فرمایا فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور نہ مجرم بنا دے تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ تم انہیں روکو مسجد حرام سے، کہ أن تَعْتَدُوا انہوں نے بھی کبھی زیادتی کی تھی۔ یعنی اگر کسی نے مسجد حرام میں داخلے کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے تو تم ایسا نہ کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو۔ یہ ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ نیکی کا کام کہیں بھی ہو رہا ہے اس میں تعاون کرنا یہ انسان کے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، چاہے بڑا قریبی بھی ہو، گناہ کر رہا ہے اور آپ سے گناہ کے معاملے میں تعاون مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کا تعاون نہیں کرنا۔ یعنی اسم گناہ اور عدوان زیادتی کے معاملوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے غصے، اپنے ناراضگی اور اپنے انتقام سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال تصور کیا جائے، جن کی حرمت کا حکم دیا گیا ان چیزوں کو حرام تصور کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال اپنانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔